الحمدللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں جس طرح دیگر مہینوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس طرح اس محرم کے مہینے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ 4 مہینوں میں جو اشہر حرم ہے، حرمت کے مہینے ہیں، تو ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ قرآن نے جو فرمایا کہ 12 مہینے ہیں اسلامی، اور منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں، عزت احترام کے مہینے ہیں، تو اس میں سے ایک محرم۔ ایک تو رجب کا مہینہ ہے جس میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اور اس کے ابھی بھی احترام موجود ہے۔ عمرے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، ویسے بھی ہمارے علاقے میں لوگ رجب کو بزرگ بولتے ہیں۔ بزرگ اس آدمی کو بولتے جو بہت زیادہ نیک پاک آدمی ہو، محترم آدمی ہو، معزز ہو، تو رجب کے مہینے کے لوگ اس کو لوگ بزرگ بولتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ، صدقات، ویسے فرضی زکوٰۃ بھی تقسیم کرتے اور صدقات بھی کرتے۔ ایک مہینہ تو یہ ہے رجب، اور 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور یہ محرم جو ہے یہ اسلامی جو سال ہے اس کا پہلا مہینہ ہے۔ یکم محرم سے اس سال کے آغاز ہو جاتے ہیں، اور اب اس مہینے کے آج 8 تاریخ ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی 2 اہم شہادتیں ہیں۔ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو بہت عظیم شہادت ہے اور بہت زیادہ مظلومانہ شہادت ہے۔ اس میں نے گزشتہ جمعہ میں نے اس پہ کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے۔ اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور بہت عظیم شہادت ہے، بہت مظلومانہ شہادت ہے، اور اس کے پورے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو اہمیت ہے یا 10 محرم کی جو اہمیت ہے یہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، ایسے نہیں ہے۔ اس لیے کہ 10 محرم کی اہمیت جو ہے اس سے بہت سارے واقعات ہو، حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کے تعلق اس 10 محرم کے ساتھ ہے، عاشورے کے دن کے ساتھ ہے۔ اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، طوفان نوح، جو 6 مہینوں کے اللہ نے زمین سے بھی نیچ سے بھی پانی نکل آئے، اوپر سے بھی اللہ نے پانی برسایا، اور حتیٰ کہ وفار تنور جہاں پر آگ جلتے ہیں اور خشک جگہ ہوتے ہیں، ادھر سے یہ پانی نکل آئے، ایک پورے سیلاب، ایک طوفان، اور وہ پہاڑوں تک وہ طوفان وہ پانی پہنچ گئے۔ تو اس میں جو کشتی نوح علیہ السلام نے جو کشتی لی ہے، اور جو کشتی کے اندر اپنے ساتھی کو سوار کیا، 6 مہینے بعد اس کشتی کو قرآن فرماتے ہیں کہ وہ کشتی جودی کی پہاڑ کے اوپر اتری ہے۔ تو احادیثوں میں 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشورہ، عاشورے کا دن تھا۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کے تعلق 10 محرم کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو یہودی روزے رکھتے تھے، 10 محرم کو یہودی روزے رکھتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ کیا دن ہے، کیوں روزے رکھتے ہیں؟ یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ روزے کیوں رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم دن ہے۔ پوچھا کیا ہوا، کیسے عظیم دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ انجى اللہ فی موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، اللہ نے اس 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی، واغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس قوم کو اللہ نے تباہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کشمکش جاری تھی، بالآخر اللہ نے فرعون کو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ نے غرق کیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ 10 محرم کو اللہ نے فرعون کو تباہ کیا،
اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب کیا تو فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا، ہم تو شکر کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو تباہ کیا، اس کے لو لشکر کو تباہ کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو فتح یاب کی، بنی اسرائیل کو، اس خوشی میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنكُم، فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے آپ سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تو اس کے زیادہ قریب ہیں، آپ اگر روزے رکھتے پھر ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 محرم کو روزے رکھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کبھی اختیار نہیں کرتے، ویسے بھی کسی چیز میں، لیکن خاص کر عبادات میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی صرف 10 محرم کو روزے رکھتے ہیں، اور فرمایا تم یہودیوں کی مخالفت کرو، نہ اس کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کرو، یعنی 2 دن کے روزے رکھو، یا 9 اور 10 محرم، یا 10 اور 11، 2 دن روزے رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھنا شروع کیا، اور صحابہ کرام کو وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس وجہ سے محرم کے روزوں کی بہت اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ بہترین روزے، افضل روزے رمضان کے بعد جس کی زیادہ فضیلت ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، یہ محرم، دیکھو اس محرم کو اللہ کا مہینہ کا، کتنی بڑی عظمت کی بات، شرافت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اس محرم کے روزے رکھو، فرمایا۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ من صامہ یوم من المحرم، جو آدمی محرم کی ایک دن کے روزے رکھے، فلہو بکل یوم 30 یوم، ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ اس کو 30 دن کے روزوں پر دے گا۔ 30 دن کے روزے، ایک دن کوئی روزہ رکھے اللہ اس کو 30 دن کے روزوں پر دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، فرمایا کہ مجھے یہ قوی امید ہے کہ اسی ایک دن محرم کے جو آدمی روزے رکھتے ہیں محرم کے، تو فرمایا کہ 1 سال کی گزشتہ سال کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ عرفے کے بارے میں تو فرمایا کہ من صام یوم من عرفہ، عرفے کے روزے رکھیں گے تو کفارت سنتین، 2 سال کی کفارت۔ اور اس محرم کے ایک دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ایک دن کے روزے رکھے تو احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التي قبلہ، فرمایا گزشتہ سال کے تمام گناہ اللہ اس کے معاف کریں گے۔ اس محرم کے روزے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ایک اس محرم کے روزے ہم رکھیں، اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آدمی کوشش کرے جمعرات کے دن روزے رکھو، ہاں، اور اس طرح پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، جمعرات کے دن اس وجہ سے رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے پاس جائے اور میں روزے سے ہوں۔ اور پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ولادت کا دن ہے، میں اس دن پیدا ہوں، اس وجہ سے فرمایا کہ میں اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس طرح میں 20 کے روزے جو ہر مہینے کی 3 روزے ہیں، اس تدبیر اور بھی جتنے لمبے روزے ہیں تدبیر کے بہرحال اس محرم کے روزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس محرم کی جو فضیلت ہے یہ بہت پہلے سے، قدیم زمانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے تعلق 10 محرم سے، کچھ ویسے اسرائیلی واقعات ہیں لوگوں نے ویسے اپنے بنائے، لیکن کچھ صحیح احادیث سے ثابت واقعات اس کے تعلق 10 محرم یوم عاشورہ کے ساتھ۔ اس سے عاشورے کے دن کوشش کرے کہ آدمی خصوصی عبادات کرے، خصوصی روزے رکھے، خصوصی صدقات کرے اور خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنائے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے یہ اپنے طور پہ بہت عظیم واقعہ اور بہت افسوسناک اور بہت دردناک واقعہ ہے۔ اس نے کہ خلافت
30 سال خلافت رہنے کے بعد جن دشمنوں کے سازش سے خلافت ختم ہو گئی، اس لیے کہ اسلام پھیل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام حجاز سے باہر نکل گیا، پھر ابوبکر صدیق کا دور آ گیا، بہت سارے فتنوں کا سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق تشریف لائے اور 10 سال اور جو اوپر کو 6 مہینے 4 مہینے 10 سال اور 6 مہینے اور 10 دن اسے حکومت کی۔ اس میں اللہ نے اس اسلام کو، اس شریعت کو، اس دن کو اللہ نے تقریباً کوئی 22 لاکھ مربع میل زمین کو ملا۔ اس کے بعد اس پر تشریف لائے، ان کے ذریعے سے اللہ نے بہت بڑا کام کیا اور اسلام اور پھیل گیا۔ کوئی 42 لاکھ تقریباً مربع میل زمین کے اوپر اسلام پھیل گیا۔ کافروں کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو اگر اس طرح اسلام پھیل رہا ہے یہ تو ہمارے نقصان ہے۔ اس لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو سازشی شروع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دور خلافت ہے وہ 4 سال اور 9 مہینے، لیکن 4 سالوں میں بس وہ اپنی باہمی لڑائی ہے، باہمی جنگ، اور دشمنوں نے اسے لڑایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے درمیان لڑانے کی کوشش۔ اس وجہ سے اسلام پھیل نہیں سکتا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے جری آدمی، جیسے جرأتمند خلیفہ اور اس طرح بہادر آدمی کہ خیبر کے موقع پہ جب خیبر فتح ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھنڈا دے دیا تو خیبر کے جو مضبوط قسم کے دروازے ہیں، مضبوط ایسے دروازے نہیں جس طرح مسجد کے دروازے ہیں، ایسے نہیں۔ اگر کس نے بادشاہی قلعہ اگر کس نے دیکھو بادشاہی قلعے کی جو دروازے اس کا ایک نمونہ ہے، اس سے مضبوط دروازے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے دروازے پکڑ لیے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا اور دروازے پہ نکال کودر پھینک دیا۔ لیکن جب وہ خلیفہ بنے، جن دشمنوں کو پتہ تھا کہ اسلام پھیل رہا اور ابھی تو پوری دنیا کے اوپر اسلامی نظام آئیں گے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسے پیش کیا کہ وہ ایک دوسرے دشمن لڑائیاں۔ اس زمانے میں پھر قیصر روم نے انہوں نے دیکھا کہ تو درمیان لڑ رہے تو آئے حملہ کرے۔ ان نے ظاہر ہے کہ اس طرف سے آنا تھا، وہی شام کی طرف سے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ ایک کتے تم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان لڑ رہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم حملہ کرے، اسلامی حکومت کے اوپر آپ حملہ کرے، مدینہ کے اسلامی ریاست کے اوپر آپ حملہ کرے، کہا اللہ کی قسم حضرت علی رضی کے فوج میں پہلا آدمی میک سپاہی کیسے سے لڑوں گا۔ یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، آپ کے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ اور پھر روم کی حکومت کو یہ پھر نہیں کر سکے، وہ حملہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے زمانے میں کچھ مسائل شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس کے وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید خلیفہ بنے، اور اس زمانے میں بہت سارے صحابہ جو کبار صحابہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاس پہنچ گئے تھے، لیکن کچھ صحابہ موجود تھے۔ دیکھو اس وقت تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چھوٹے تھے، لیکن بعد میں وہ بڑے لوگ بنے تھے، بڑے صاحب حیثیت، صاحب مقام۔ اس میں ایک عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ موجود تھے جب یزید نے لوگوں سے بیعت لینے شروع کیا، تب عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے۔ اور اس طرح اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ اس زمانے میں عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس وہ موجود تھے۔ اور اسی طرح زبیر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین، یہ موجود تھے۔ حسن چونکہ بڑے بھائی تھے اور پہلے وفات پائے تھے۔ اور یہ عبد الرحمن بن ابی بکر بھی جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت لے رہے تھے تو اس نے بیعت کیا، اور یزید کے دور میں وفات پائے تھے، وہ اس وقت نہیں تھے، لیکن دیگر لوگ موجود تھے۔ تو جب یزید خلیفہ بنے، اس نے حکومت سنبھالی، تو اس نے ان لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش، لیکن ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس عنہما، انہوں نے سمجھا کہ اس حالات میں ہم خون ریزی کا کوئی فائدہ نہیں، ہم مقابلہ ویسے نہیں کر سکتے، کیوں حکومت کے مقابلے میں آئے، کیوں ایک جابر آدمی کے مقابلے میں آئے. اس نے بیعت کر دی ہے. لیکن عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے بیعت دی. لیکن عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کے درمیان میں صرف یہ مسئلہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہمیں مکے میں رہ کے یزید کے خلاف ہمیں ماحول بنانا چاہیے، اور جب ہمارے پاس ایک وقت آ جائے کہ ہم مقابلے کے قابل ہو جائے پھر ہم جا کے لڑیں، ابھی ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن ادھر سے مکے کوفے کے لوگوں نے خطوط بھیجے، خطوط پہ خطوط. بعض روایت سے تو 12,000 خطوط کا پتہ چلتا ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ 18,000 خطوط بھیجے، اور ہر خط میں لکھتا تھا کہ تم آ جاؤ ادھر، بالکل بس ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، یزید کی سبق دوش کریں گے اور آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے. تو حضرت امام حسین صرف حکومت کے چکر میں نہیں کہ ادھر جا کے کوئی جو ہے وہ خلیفہ بن جائیں گے، نہیں، بلکہ اس نے اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک خلافت، ایک نظام شریعت کے قائم کی، اس کے بعد ابوبکر صدیق کے لوگوں کے زمانے میں، پھر عمر فاروق کے لوگوں کے زمانے میں، پھر عثمان غنی کے لوگوں کے زمانے میں، پھر حضرت علی کے لوگوں کے زمانے میں، پھر حضرت حسن کے 6 مہینے، اس دور میں جو ایک اسلامی حکومت، اس کی جو خط و خال ہے، اس کی جو طریقہ کار اور دستور ہے، اس میں پوری طرح تبدیلی ہو گئی. اور مجھے لوگ بلا رہے اگر میں نہ جاؤں تو میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زنا کو کیسے ان کی دکھاؤں، کیسے میں اللہ کے دربار میں، کیسے اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہو جاؤں. انہوں نے یہ سوچا کہ میرے دلی فریضہ ہے، مجھے ان حالات میں آگے جانا چاہیے، بڑھنا چاہیے، مجھے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن جب وہ جا رہے تھے لوگوں نے منع کیا کہ نہ جاؤ، اچھا نہیں ہے. خود عبداللہ نے عمر نے اسے کہا، عبداللہ نے عباس نے کہا کہ نہ جاؤ. کوفے کے لوگ جو ہے وہ بہت بے وفا لوگ ہیں، مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وفادار نہیں ہے. ہر دور میں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، دیکھو ابھی ایران کے اندر جو کچھ ہوا، ایران کو جو نقصان ہوا، اندر کے لوگوں نے جاسوس بہت ہے اور ابھی بھی موجود ہے. اس سے پہلے، اسے حملے سے پہلے بھی اندر جو نقصان ہوا، اور اسماعیل حنیہ جو شہید ہو گئی، اندر سے اس کے اوپر جو حملہ کیا تو اندر سے، ایران کے اندر سے ہوا. جاسوس بہت، اس زمانے میں بھی یہی لوگ ہوتے تھے کوفے میں، تو اس میں جاسوس بہت، دنیاوی مقاصد کے لیے وہ اس کو استعمال کرنے کی بہت، اور ڈرنے والے لوگ، بے وفا قسم کے لوگ. تو لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ اللہ کے بندے نہ جاؤ، کوفے کے لوگوں پر اعتماد نہ کرو، بے اعتماد لوگ. لیکن اس نے کہا میں کیسے نہ جاؤں جب لوگ مجھے بلا رہے اور 12,000 یا 18,000 مجھے خطوط دیے، میں کیسے نہ جاؤں. انہوں نے پہلے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ تم جاؤ معلومات کرو کہ واقعی لوگ میرے ساتھ ہے کہ نہیں. مسلم بن عقیل جب ادھر پہنچ گیا، لوگوں نے اس کا بہت بڑا استقبال کیا اور پوری طرح لشکر ساتھ تھے. تو انہوں نے خط بھیجا کہ آ جاؤ. اس وقت تو حالات صحیح تھے، ادھر سے امام حسین روانہ ہو گئے، ادھر ان میں اللہ کی بندوں نے امام مسلم بن عقیل کو اس کو شہید کیا. امام حسین رضی اللہ تو روانہ ہو گئے تھے، راستے میں جو لوگ ملتے تھے اسے کہتے تھے جاؤ. فرزدق ایک شاعر ہے، فرزدق، ان نے اس سے کہا راستے میں ملے، کہا کہ کوفے کے لوگ مجھے بلا رہے. فرزدق نے کہا کہ دیکھو کوفے کے لوگوں کے جو دل ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی تلوار آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ یزید کے ساتھ ہے، وہ آپ کی کبھی تعاون نہیں کریں گے. اس نے اگر یزید کی آنکھیں دیکھی اور عبداللہ بن زیاد کی آنکھیں دیکھی تو کبھی آپ کی حمایت نہیں کریں گے. وہ نکل پڑے تھے، انہیں کبھی نکلا. اور جب نکل رہے تھے لوگوں نے بھی کہا کہ فیملی کے ساتھ نہ لے جاؤ، بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، ویسے لوگ کہ تم اپنے بچوں کے سامنے شہید ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، بس گیا. اور ان کا خیال تھا کہ چلو اتنے لوگ جب مجھے بلا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں، کیوں ڈرو. ایک بہادر آدمی تھے امام حسین، ایک غیرت مند آدمی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو، حضرت علی کا بیٹا ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دودھ جس سے پیو، تو غیرت کیوں نہ، دین کے اوپر غیرت کیوں نہ اس کے اندر. بہرحال وہ راستے میں اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا، تو انہوں نے پھر سوچا کہ واپس ہو جائے.
لیکن مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا کہ واپس نہیں جائے، ہم نے جا کے لڑنا ہے، ہم نے اپنے والد کے انتخاب لینا ہے۔ تو یہ تو پھر مروت کے خلاف ہے، کیونکہ بچے صرف رہ جائے۔ بہرحال امام حسین اگر وہ کربلا کے میدان میں پہنچے، 72 افراد کا قافلہ، ادھر اس کے مقابلے میں جب وہ پہنچے تو اس وقت کوفے کے اوپر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، اس کو گورنر بنا لیا، اور بہت جابر آدمی تھے، 30 قسم کے آدمی تھے۔ اس نے کوفے کے لوگوں کو ایسے کیا تھا کہ کوئی امام حسین کا نام نہیں لے سکتے۔ تو ادھر جب یہ ادھر پہنچ گئے تو ادھر انہیں شمر نام کے، شمر بن ذیجوشن، اس کے قیادت میں 4000 کے لشکر بھیجے تھا، اور ایک حر نام کے حر، یہ ان کے سپہ سالار تھے، 1000 لشکر ان کے پاس، یعنی 5000 کے لشکر لے کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آ گئے۔ اور امام حسین کے پاس جو ہے 72 افراد کا قافلہ ہے، اس میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، کیا کریں؟ 4-5 ہزار لوگوں کے مقابلے کیسے لڑیں گے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ کی، اور بہت تاریخی خطبہ ہے۔ اس نے کہا، ادھر خطبہ دیا، واصحاب الحر بالبیزہ، حر کے جو لشکر تھے وہ بیزہ مقام میں موجود ہے۔ عمر حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں کہا کہ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث بیان کیا کہ من رعا سلطانا جائرا، جو ایک ظالم بادشاہ کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑتا ہو، اور فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں میں گناہ کے اور زیرتی کے ذریعے سے وہ کام کرتے، اور فرمایا پھر کہ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، جو اس طرح کی حکومت کو تبدیل نہ کرے، اس طرح بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس جگہ میں داخل کریں گے جہاں پر اس ظالم بادشاہ کو داخل کریں گے۔ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، کہ اس جگہ میں اللہ داخل کریں گے جہاں پر اس ظالم بادشاہ کو ڈالیں گے۔ ادھر یہ جو خاموش، جن نے اپنی زبان کو بند کیا اور ظالم کے خلاف بات نہیں کرتے، تو یہ حدیث بیان کی کہ وہ اللہ ڈالیں گے۔ تو لشکر سارے، اور پھر کہا کہ دیکھو مجھے نہیں جانتے آپ کہ میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، میں حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، اللہ کے نبی کا میں نواسا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے؟ تو سامنے جو لوگ موجود تھے ان کو احساس ہوا کہ واقعی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، ان کے خلاف کیسے لڑیں؟ حر جس کے ساتھ 1000 کے لشکر ہو، وہ مقابلے میں آئے تھے، اور وہ عبید اللہ بن زیاد کے اور یزید کے طرف سے قسم سے فسالار تھے، انہوں نے وہ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں ڈرتے ہو؟ تم تو بہت بہادر سے فسالار ہو، تم نے تو اس لیے بھیجا ہے یزید نے کہ تم امام حسین کے مقابلے میں لڑیں گے، اس کو قتل کریں گے، اس کو شہید کریں گے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بس اس پہ سوچنا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں جنت اور جہنم میں فیصلہ کروں۔ اگر میں امام حسین کے ساتھ ہوتا ہوں تو یقینی میرے لیے جنت ہے، اگر میں یزید کی فوج میں رہتا ہوں اور میں مر جاؤں تو میرے لیے جہنم ہے۔ کب میں فیصلہ کراؤں؟ اور پھر نعرہ تکبیر بلند کر کے اور جا کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں شامل ہو گئے اور ان کی طرف سے لڑے، اور حتیٰ کہ وہ پھر شہید ہو گئی۔ تو دیکھو حر نے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کامیابی اور ناکامی، اور یہ میجارٹی اور مینارٹی کی بات ہے، بھائی یہ لوگ کم یا زیادہ ہے، لیکن دیکھو اس نے کیا فیصلہ کیا، وہ کامیاب ہو گئی۔ اس نے کہ جنت اور جہنم، امام حسین کی طرف اس قافلے میں جنت، اس میں خیر ہے، میں دوسری طرف اگرچہ بہت کچھ ہے میں نہیں رہوں گا ان کے ساتھ، اور ادھر
امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے میں شامل ہو کے شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اسی دوران میں ایک اور آدمی ادھر عبید اللہ بن زیاد کے قافلے سے آ گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کے سر لینے کے لیے آؤں۔ اس نے کہا کہ میرے سر لے کے آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے سر لے کے مجھے انعام ملے گا، جی بڑا انعام۔ لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا دار، دنیا اس کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، انہیں کہا مجھے انعام ملے گا امام حسین رضی اللہ عنہ سے۔ اس نے کہا کہ میں سر دے کے انعام لوں گا اور تم سر لے کے انعام لو، لیکن آپ کی انعام جو ہے عارضی ہے، دنیا کی انعام ہے، اور میں جو انعام لوں گا وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے انعام ہے، اس کی متبادل کوئی نہیں ہے۔ اور کہا تم اس کو خوش کرو، میں اللہ کو خوش کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ، اس کے بالکل قریب میں پانی ہے، لیکن پانی نہیں لے سکتے، فرات موجود ہے، بڑے پیمانے پر پانی ہے، لیکن کوئی جاتے ہیں تو ادھر جو ہے اس کے اوپر تیروں کی بارش ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، علی اصغر، علی اکبر، اور پورا قافلہ اس کے اوپر جس بھی دردی کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ تشدد کیا۔ اور ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندو، یا تو مجھے یزید کے پاس بھیجو کہ میں ان سے ملوں، ان کے ساتھ میرا جو معاملہ ہو وہ کریں گے، یا جو ہے مجھے واپس بھیجو کہ میں واپس مکہ میں جاؤں، اللہ کی طرف جا کے عبادت کروں، اور یا مجھے کسی بارڈر پہ بھیجو تاکہ میں دشمن کے مقابلے میں لڑوں، بجائے کہ تم مجھے شہید کرے۔ اس نے کوئی بات نہیں مانی، اس کو پتا تھا کہ ہمارے خطوط ہے 12,000 یا 18,000 خطوط ہے، اگر یہ یزید کے ہاتھ لگ جائے تو ہمارے خیر نہیں۔ اس سے انہوں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں مانی، کہا نہیں، بس صرف آپ کو ہمیں شہید کرنا ہے۔ اور پھر مقابلہ شروع ہو گیا، اور اس میں جو حق اور باطل کے اس کشمکش میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایک جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کھڑے اور جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو، یہ بدن تو اللہ نے دیا، اگر یہ اللہ کے راستے میں کوئی پیش کرے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال و جال اللہ کے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے گے، تم اللہ کے سامنے اس کو پیش کرو۔ اور پھر جو ہے جب یہ شہادت ہو گئے تو اس کے اوپر صرف اس نے اکتفا نہیں کیا، ان خیمے کو جلایا۔ ہم کو جلانے کی ضرورت ہے؟ صحیح ہے، آپ نے سارے لوگ شہید کیا، ابھی خیمے کو جلایا، اس سے جلائے کہ خطوط یزید کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اور پھر جو ہے امام حسین کے سر کو کاٹا، اور اس کو کاٹ کے پہلے تو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچایا۔ ادھر جب پہنچائے تو عبید اللہ بن زیاد وہ ایک چھری لے کے یا کوئی چڑی یا کوئی لکڑی لے کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا رہے۔ ادھر ایک صحابی رسول موجود ہے، ابو برزہ اسلمی یا کوئی اور صحابی تھے، اس نے کہا اللہ کی بندی چڑی، یہ جو آپ یہ حرکت کرے نہ کرو۔ اور کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ ان ہونٹوں کو چومتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو چومتے تھے، تم اس کے ساتھ سبھی عزتی کرتے۔ اس ظالم نے اسی صحابی رسول کو بزرگ سے کہا کہ تم بزرگ ہو، اگر تم بوڑھا نہ ہوتے نا اللہ کی قسم میں آپ کو بھی قتل کرتا۔ اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ اس انداز سے یزید کے دربار میں پہنچ گئے، اور یہ خواتین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب اور وہ گھر کی خواتین بڑی بہادری دکھائی۔ اس کی تاریخ آپ بھی دیکھ، امام حسین نے جو کچھ کیا وہ تو کیا، لیکن اس کی بہن ایک عورت، اس کے سامنے اس کی بھائی شہید ہو رہا ہے، اس کی گھر کے سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، چیختے نہیں، روتے نہیں، خیمے سے دیکھ رہی ہے اے فلان شہید ہو گیا، فلان شہید ہو گیا، فلان شہید ہو گیا، نہیں رو۔ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جا کے اس نے جو خطبہ دیا، پھر یزید کے دربار میں جا کے جو خطبہ دیا، بہت تاریخی خطاب کیا۔ اس کے بعد جب ادھر سے انہوں نے اس کو لوگ کر کے اور مدینے میں پہنچی تو روئے بہت زیادہ، لوگوں کو دیکھ کر امت سے کہا کہ اللہ کے بندو تم کدھر تھے؟ میرے بھائی کے ساتھ یہ حالت ہے، موصل ہمارے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ یہ کچھ ہوا، تم کدھر تھے؟ اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں گئی، ادھر جو سے درد دل کے ساتھ جو دعائیں کی، اور اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی امتیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے نواسے کو قتل کیا، آپ کے گھر کے عورت کی اس نے جو ادھر دعائیں کی اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، ابھی حرام ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، ہم 10 محرم کو ہم بھی کہتے ہیں امام حسین، امام حسین، امام حسین،
اور کچھ لوگ نکلتے جلسے اور جلوس اور پھر جو ہے بھول جاتے پورے سال. پھر ہم ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو وہی کردار ہے جو اس زمانے میں جنہوں نے امام حسین کے اوپر جو تشدد کیا تھا ان کا ساتھ دیتے. پھر ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. نہیں دیکھو امام حسین تو ایک کردار کا نام ہے, ایک فرد کا نام نہیں ہے. یزید ایک آدمی کا نام نہیں ہے, ایک فرد کا ایک کردار کا نام ہے. آج وہی کردار ہم اپنا رہے. اور دیکھو وہی پارٹی ہے, وہی جو امریکہ کے غلامی, وہی جو اسلام سے بیزار لوگ ہیں, وہی امام حسین اس سے کوئی کردار ان کے ساتھ ہم دیتے پھر. حالانکہ اس 10 محرم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح امام حسین نے بے نیاز ہو کے اللہ کے راستے میں پورا قافلہ لوٹا ہے, ہم مال و دولت سب کو چھاڑ کے اللہ کی رضا کے لیے ہم اور آگے پیش ہو جائے. اور یہ شہادت امام حسین کے اوپر مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک رسالہ, ویسے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھوں, میں نے کئی بار پڑھا اور بار جب بھی پڑھتے اور بھی مزہ. اس نے کسی شیعہ و سنیوں کے مشترک ایک مجلس میں اس نے ایک تقریر کی ہے, وہ کس نے کتابی شکل میں اس کو تیار کیا. اس میں یہ ذکر کیا کہ امام حسین نے کیوں یزید کے خلاف ہے. یزید تو جو کچھ ہے اس کا ذاتی حیثیت جو کچھ ہے, وہ جتنے بھی آدمی اس کو خراب بیان کرے وہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایک آدمی اسلحہ اٹھائے, ان کے خلاف نکل جائے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جو گاڑی کے آگے سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈرائیور کس طرف جا رہے, ڈی ٹریک ہو رہے گاڑی, تو اس کو اندازہ ہو جاتے. پیچھے لوگ تو سوئے ہوتے ہیں, کبھی کس کو اندازہ بھی نہیں گاڑی کدھر پہنچ گئی, لیکن آگے سیٹ کے اوپر جو ہوشیار آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے گاڑی تھوڑا سے آگے پیچھے ہو جائے. تو امام حسین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے جس راستے کے اوپر اسلام کا بنیاد رکھ دیا تھوڑا سے آگے پیچھے ہو رہے, اس کو صحیح راستے کو بلانے کے لیے یہ کیا تھا. اس لیے آج ہم امام حسین کو فکر کے ساتھ, حسینیت کے ساتھ, دین کے غلبے کے لیے, دین کے قامت کے جو محنت کرتے ہم ان کے ساتھ ہو, اور جو لوگ یزید کی جو کردار ادا کر رہے اسلام کے مخالف ہے, دین کے مخالف ہے, ان کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائے تاکہ اسلام غالب ہو, دین غالب ہو اور یہ آئندہ کے لیے سر واقعات نہ ہو. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اہل بیت کے اوپر انشاءاللہ اہل بیت کے اطہار, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو محبت تھی اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.